یہ زبور عجم کی 11ویں نظم ہے، جس میں علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں پہلے کہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹائیے تاکہ ایمان مضبوط ہو دونوں کافروں کا اور مسلمانوں کا، اور پھر دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ پرانے گیت اور پرانی شراب دے دے، یعنی ہمارے آباء و اجداد کے بلیفز، ان کے خیالات ہمیں پھر سے عطا کر دے۔ پھر تیسرے شعر میں وہ کہتے ہیں تیرے عاشق کب سے تیری نگاہ و ناز کا تیر کھانے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ چوتھے شعر میں وہ کہتے ہیں کہ حق کی آواز بلند کرنے والے کی ضرورت ہے۔ پانچویں میں کہتے ہیں عشق کسی اور کے ہاتھ میں اپنا لگام اور پتہ نہیں دیتا۔ اور آخری دو شعر میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف آپ کی غلامی کرنا چاہتے ہیں اور اسی پہ فخر ہے۔ اور آخری شعر میں وہ کہتے ہیں کہ وہ پریڈکٹ کرتے ہیں آنے والے وقت میں کہ وہ خود تو ایک پرندے میں بند ہیں، لیکن آنے والے وقتوں میں آزادی ملنے والی ہے ہندوستان کو۔ ڈال دے کفر و دین پر نور تو لطف عام کا، بندے نقاب کھول دے اپنے ماہ تمام کا، نغمہ کوئی پرانا گا گردش بادہ تیز کر، بزم میں پھر نظارہ کر اپنی ہی نارے جام کا، اپنے پرانے چاند پر سے نقاب ہٹا دیجئے، اپنی رحمت عام کفر اور دین دونوں پر برسا دیجئے، پرانا نغمہ پھر سنا کر جام کی گردش کو تیز کر دیجئے، پھر سے اپنے آتشین جام کے ساتھ ہماری محفل کی طرف توجہ کیجئے۔ علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اہل کفر اور اہل ایمان دونوں پر اپنی رحمت عام نچھاور کیجئے اور اپنے 14ویں کے چاند جیسے چہرے سے نقاب ہٹا دیجئے، کیونکہ تیری رحمت تو ہر ایک کے لیے ہے۔ جب تیرے چہرے کے انوار اور تجلیات مومن دیکھے گا تو اس کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا، اور جب اسے کافر دیکھیں گے تو یقیناً تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ شاعر دوسرے شعر میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے کہ پرانا گیت پھر سے گا اور شراب کی گردش کو تیز کر دے، کیونکہ موجودہ زمانے نے لوگوں کو عشق خدا سے بیگانہ کر دیا ہے۔ پھر ہماری محفل میں اپنے پیالے کی آگ شراب کا اثر دیکھ، پرانے گیت اور شراب سے مراد اپنے آباء و اجداد کی اقدار ہے۔ زلف کے دام کو لیے زحمت باغ اٹھائے تو، کیوں نہ شکار تو کرے اپنے پرندے بام کا، ریگ عراق منتظر کشت حجاز تشنا کام، کوفہ و شام تشنا کو خون دے پھر امام کا، شانے پر زلفیں پھیلائے باغ میں جانے کی کیا ضرورت ہے، آپ کی چھت پر یہ پرندہ بیٹھا ہے، اسے ہی شکار کر لے۔ عراق کا صحرا منتظر ہے اور حجاز کی مٹی پیاسی ہے، اپنے کوفے اور شام کو پھر سے حسین کے خون سے سیراب کر دیں۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں تو اپنی زلفوں کے جال کندھوں پر پھیلا کر شکار کے لیے باغ میں جانے کی تکلیف کر رہا ہے، تو اپنے مکان کی چھت پر بیٹھے ہوئے پرندے کا شکار کیوں نہیں کرتا؟ تیرے عشق کب سے تیری نگاہ ناز کا تیر کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ عراق کی ریت انتظار کر رہی ہے اور حجاز یعنی مکہ مدینہ کے کھیت پیاسے ہیں، کوفہ اور شام کو پھر سے خون حسین کی ضرورت ہے، حق کی آواز بلند کرنے والے کی ضرورت ہے۔ رہنما کو دے جگہ یکتا رہوں کو طے کرے، دے نہ کسی کے ہاتھ میں عشق سرا زمام کو، دیر کے آستاں پہ میں محو فغاں تھا بے خبر، فہم حرم سے مل گیا اپنے رہ و مقام کا، رہبر کو ایک طرف کر کے عشق اپنا راستہ اکیلے ہی طے کرتا ہے،
وہ اپنا اختیار کسی اور کے حوالے نہیں کرتا۔ میں اپنی بے خبری میں دیر کے آستانے پر کھڑا آہوزاری کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے حرم کو پہچان لیا اور اپنی راہ و مقام جان گیا۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں عشق کسی رہبر کے کندھوں کا محتاج نہیں ہوتا، وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ عشق کسی اور کے ہاتھ میں اپنا لگام بھی نہیں دیتا۔ میں نے بت خانے کے در پر جا کے بے خبری میں آہ و فریاد کی، پھر کہیں جا کر مجھے اپنے صحیح مقام اور راستے کا پتہ چلا۔ مطلب یہ کہ برسوں دنیا کی غلامی کے بعد معلوم ہوا کہ اصل آقا تو اللہ ہی ہے جس کی غلامی پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ قافلہ بہار کے طائر پیش رس کو دیکھ، جس نے قفس میں بھی دیا درس نئے پیام کا، میں کہ جس نے قید کی تنہائی میں بھی اپنا پیغام سنا دیا، گویا بہار کی آمد کا پیام دینے والا پہلا پرندہ ہوں۔ علامہ اقبال اس شعر میں کہہ رہے ہیں اس پرندے کو دیکھ جو کارروان بہار کی آمد کی خوشخبری اس کے آنے سے پہلے دیتا ہے۔ پنجرے میں بند پرندہ بہار کی آمد کا پیغام دے رہا ہے۔ یہاں علامہ اقبال اپنے آپ کو پنجرے میں بند پرندے کی طرح محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ ہندوستان پر غیر حکمران تھے اور آنے والے حالات دنیا میں تبدیلیوں کا اشارہ دے رہے تھے۔